آپ نے کیا فرمایا؟ میرے بھائی یونس علیہ السلام کو جانتے ہو؟ وہ حیران اور پریشان ہو گیا، وہ تو ہمارے پیغمبر تھے، ہمارے نبی تھے، آپ کیسے جانتے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ جیسے وہ آپ کے پیغمبر تھے، آپ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا پیغمبر اور نبی ہوں۔ وہ جو غلام تھا عداس، وہ فوراً یہ بات سن کر آپ کے ہاتھوں پاؤں کو چومنے لگا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو طائف کی بستی کے اندر سب سے پہلا جو مسلمان ہوا تھا وہ عتبہ بن ربیعہ کا غلام عداس ہوا تھا۔ گویا کہ اس کا اسلام لے کر آنا آپ کے زخموں پر مرہم کا کام کر گیا تھا۔ جس محنت کے لیے آپ وہاں پر تشریف لے کر گئے تھے، چلو کوئی تو مسلمان ہوا، چاہے غلام ہی صحیح۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، یا اللہ مجھے کن ظالموں کے حوالے کیا جو مجھے نہیں پہچانتے، جو میری قدر کو نہیں پہچانتے۔ یا اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے دنیا والوں کو پرواہ نہیں ہے۔ دیکھو اتنے دکھ اور تکلیفیں اٹھانے کے باوجود آپ کے کیا الفاظ سے، یا اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے دنیا والوں کو پرواہ نہیں۔ تو ساتوں زمین و آسمان لرز گئے، فرشتوں میں ہلچل مچے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر فوراً اللہ پاک نے یہ منظر دیکھ بھی لیا ہے اور سن بھی لیا۔ اب جو پہاڑوں کا فرشتہ وہ آپ کے حکم کا منتظر ہے۔ اگر آپ ایک حکم فرما دیں، ایک اشارہ بھی فرما دیں، اس طائف کی بستی کو بلیا میٹ کر رکھ دیا، کچل کر رکھ دیا جائے، تو دیکھو اب بدلہ لینے کا وقت آ چکا ہے۔ وہی دشمن جو نے پتھروں کی بارش کی، اب ان سے بدلہ لے لیا جائے۔ تو ہم اپنا جو تھوڑا سا یہاں پر محاسبہ کر لیں۔ جب ہمارے پاس قوت موجود ہوتی ہے، طاقت موجود ہوتی ہے، دشمنوں سے بدلہ لینے کا موقع موجود ہوتا ہے، تو ہم اس موقع کو ضائع کرتے ہیں؟ نہیں، یہی موقع اب ان سے بدلہ لینا ہے۔ تو آپ کا حسن اخلاق، سیرت طیبہ، یہ طائف کا واقعہ، یہ طائف کا سفر ہمیں کیا سبق، کیا درس ملتا ہے؟ تو آج ہم طائف کا سفر طے کر رہے ہیں، یہاں سے ہم کچھ لے کر بھی جائیں تو مقصد کچھ ہونا چاہیے نا۔ بس طائف کا سفر طے کرنا، واپسی آ جائے۔ آپ نے کتنی بڑی اپنی امت کے لیے کتنا بڑا سبق اور پیغام دیا، اور کوئی دکھ پہنچائے، کوئی تکلیف پہنچائے تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا ہے۔ تو اس وقت آپ کے کیا الفاظ سے، یا اللہ میں تو اس جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں ان کو آزاد دلوانی تھوڑی آیا ہوں۔ یا اللہ اگر آج یہ لوگ اسلام کو قبول نہیں کر رہے، دین کی بات کو نہیں مانے، تو انشاءاللہ ان کی آنے والی نسلیں اسلام کو ضرور قبول کریں گی۔ تو آپ کی دعا کی وجہ سے آج کی جو طائف کی 100% آبادی ہے مسلمان ہے۔ تو بڑے بڑے صحابہ اکرام وہاں پر پیدا ہوئے، وہاں پر بڑے بڑے صحابہ اکرام وہاں پر پیدا ہوئے۔ تو امت اکرام ہم اپنے بائیں ہاتھ پر، اپنے الٹے ہاتھ پر دیکھیں گے، آپ کے بائیں ہاتھ پر، آپ کے الٹے ہاتھ پر یہاں سے آپ کو پہاڑ نظر آئے گا۔ اس پہاڑ کو کیا کہتے ہیں؟ جبل نور۔ اس کے اوپر جو غار ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غار طائف کی 5.5 لاکھ کی آبادی کے اندر سب سے بڑی مسجد، جس کے اندر ہم 2 نفل ادا کریں گے، اس مسجد کی زیارت کریں گے، ہماری پہلی زیارت۔ دوسری زیارت ہماری لائبریری کی ہوتی ہے، جس کے اندر قدیم نسخے موجود ہیں۔ تو خود قرآن پاک کا نزول ہوتا تھا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن پاک کو کیسے محفوظ کیا کرتے تھے؟ پتھروں پر، ہڈیوں پر اور چمڑے پر محفوظ کیا جاتا تھا۔ تو کچھ نسخے اس لائبریری کے اندر موجود ہیں، لیکن اکثر ہمیں لائبریری جو ہے بند دیکھنے کو مل رہی ہے۔ رمضان کے موقع پر اور حج کے موقع پر بھی لائبریری بند دیکھنے کو ملی، کیونکہ کام کے سلسلے کی وجہ سے اگر لائبریری کھلی مل جاتی ہے تو الحمدللہ، نہیں تو پھر باہر سے زیارت ہوگی۔ اور اسی طرح مسجد اور لائبریری کے درمیان میں ایک 4 دیواری ہے، جس کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کا مزار شریف ابو بکر اس 4 دیواری کے اندر ہے۔ اس کے اندر جانا تو ممنوع ہے۔ باہر سے کھڑے ہو کر عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ سلام پیش کریں گے، مثال کے طور پر السلام علیکم یا اصحاب رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اسی طرح ایک اور 4 دیواری جو طائف کا پرانا قبرستان بتایا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہماری زیارتی ہے، یہ گاڑی ابھی ہمیں 2 یا 3 منٹ کی مسافت کے بعد حضرت اللہ بن عباس رضی اللہ کی مسجد کے پاس پارکنگ ہے، ہمیں گاڑی پارکنگ کے اندر اتاریں گے۔ ہمیں 15 سے 20 منٹ کا وقت ملے گا، انشاءاللہ ہم اپنی زیارت مکمل کریں گے۔ مکمل کرنے کے بعد اسی ترتیب سے گاڑی کے اندر جو ہے واپس آئیں گے۔ تو جب آپ گاڑی سے نیچے اترو گے، گاڑی کا نمبر، گاڑی کی لوکیشن اور وقت آپ نے لازمی نوٹ کر لینا ہے۔ یہاں پر کوئی حاجی صاحب اپنے ساتھ احرام اب اس طائف کی بستی کو ملیا میٹ کر رکھ دیا، کچل کر رکھ دیا جائے۔ تو اب آپ کے پاس وہی دشمن جو نے پتھروں کی بارش کی، اب ان سے بدلہ لینے کا موقع موجود تھا۔ جنہوں نے آپ کو برا بلا کہا، نعوذ باللہ آپ پر گالیاں بکی، ان سے بدلہ لے لیا جاتا۔ آج بھی یہاں پر کوئی ہوگی تو آپ کے بائیں ہاتھ پر، آپ کے سیدھے ہاتھ پر اب جو ہماری اگلی زیارہ شروع ہونے والی ہے، وہ جو حدیث پاک کے اندر انگوروں کے باغات کا ذکر آیا، انب کا لفظ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ آپ انگوروں کے باغ کے اندر تشریف فرما ہوئے تھے۔ جو آپ نے
जख्मी होने की हालत में जो ठहरे थे वो अंगूरों के बाग के अंदर आपने आराम फरमाया था। तो देखो अंगूरों के बहुत वसी बाग थे, गोया के 3 या 4 अंगूरों के बागात का मजमुआ था। लेकिन आप देख चुके हैं कि वक्त कितना गुजर चुका है, अरसा कितना बीत चुका है, कितनी ज्यादा आबादी हो चुकी है, कितनी कुछ तब्दीली हो चुकी है। तो सऊदी हुकूमत ने कुछ हिस्सा ज़्यादा के तौर पर उसको महफूज किया हुआ है, काफी तक उसके अंदर आबादी हो चुकी है, कुछ हिस्सा 4 दीवारी के अंदर उन्होंने महफूज किया हुआ है। और उसी बाग के अंदर एक मस्जिद जिसको मस्जिद अद्दास कहा जाता है, वो सहाबी जो सबसे पहले मुसलमान हुए थे इसी ताइफ की बस्ती के अंदर। तो देखो आपको जो अंगूर और पानी का जो तोहफा पेश किया गया था इसी मकान इसी जगह पर किया गया था। उस वक्त तो मस्जिद नहीं थी, आज यहाँ पर एक मस्जिद तबीर कर दी गई है जो मस्जिद अद्दास के नाम से मंसूब है। तो देखो हज़रत जिब्रील इस्लाम आपके पास तशरीफ लेकर आए, क्या फरमाया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक ने ये मंजर देख भी लिया है और सुन भी लिया। अब जो पहाड़ों का फरिश्ता है वो आपके हुक्म का मुंतजिर है। अगर आप एक इसलिए भैया कि अंगूरों का बागात का हिस्सा है। अंगूर की बेल कौन सी है? जी ये अनार है, थोड़ा सामने का मालूम पड़ा। पुदीना वो ये बात हो गई। जी जी देखो आपके दाएं हाथ पर आपके सीधे हाथ पर गोया कि जितना भी हिस्सा है अंगूरों के बागात का हिस्सा है। पत्थर के लिए भी रुकाना गाड़ी। जी अब पहाड़ के दरमियान में देखेंगे ऐसा भी, यहाँ से पहाड़ के दरमियान में, यहाँ देखो, पहाड़ के दरमियान में बड़े पत्थर। जी जी ये देखो, ऐसा देखिए, तुम्हारे बात ना छोड़ो, ये चीज बाद में मिलती पहाड़ के दरमियान में नहीं। इधर देखिए, वाले ठहर को बड़े देखो, पत्थर यहाँ पर बाद नीचे में से मौलाना झुके क्या हुए भी हैं। नहीं दिखे कर आप यहाँ पर जब मौजूद थे तो उन पत्थरों की तरफ इशारा फरमाया गया, अगर अल्लाह पाक की तो आनी चाहिए। कुछ देखो हमारे जो अजीज व अकारब रिश्तेदार वालिदैन जो हमें देखें तो उनके अंदर भी यहाँ पर आने की चाहत पैदा हो, वो भी सोचे यार इसने इतना मुकद्दस सफर तय किया है, इसके अंदर तो कितनी तब्दीली आ गई, इसके अखलाक कितने अच्छे हो गए, इसका मिजाज कितना अच्छा हो गया, इसका लेन देन मामला कितने अच्छे हो गए, और अब तो ये नमाजी बन गया माशाअल्लाह। तो गोया कि हम दूसरों के लिए नमूना बने, उनके अंदर भी यहाँ पर आने की चाहत पैदा हो। ये ना वो कहिए इतने मुकद्दस इबादत के सफर तय करने के बाद इसके अंदर तो कोई तब्दीली नहीं आई, वही सफर यानी कि वही इसका मिजाज, वही अखलाक। तो देखो गोया कि हम दूसरों के लिए नमूना बने, दूसरों के लिए नमूना बने। तो अल्लाह पाक हम सबको यहाँ पर बार बार हाजी नसीब फरमाए और हज बैतुल्लाह की सादत हमें नसीब फरमाए और हमारी नस्लों को भी यहाँ पर आना अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमाए। तो बच्चों इकराम अभी हम मिकात का मनाज़